قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ویتم نعمته عليك ویہدیک صراطا مستقیما. انا فتحنا لك فتحا مبینا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کر دی. ان آیات کے بارے میں اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ یہ صلح حدیبیہ پر نازل ہوئی ہیں، اور کچھ کی رائے یہ ہے کہ یہ فتح مکہ اس سے مراد ہے، لیکن وہ بہت کم ہے، اس لیے کہ یہ ساری صورت جو ہے صلح حدیبیہ اور اس کے امیڈیٹ بعد آنے والے پیش آنے والے واقعات ہی پر روشنی ڈال رہی ہے. بہرحال جیسا کہ کل میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ صلح حدیبیہ اپیرنٹلی ایک اینگل سے دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے ایک شکست کا معاملہ تھا کہ گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے اور بغیر عمرہ کیے واپس آ گئے، اور کفار نے اس پہ بغلیں بجائیں پھر نہیں نہ کر دیتا عمرہ. تو ایک تھوڑی سی گھٹتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی کو فتح مبین قرار دیا ہے. کئی اینگل سے وہ فتح مبین تھی، جیسا کہ کل میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ سب سے بڑی فتح یہ تھی کہ وہ مشرکین عرب، خاص طور پر مشرکین مکہ قریش، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طاقت کی حیثیت سے ریکگنائز نہیں کرتے. یہ جو خاص طور پر 9/11 کے بعد بہت سی اصطلاحات آئی ہیں، دہشت گردی، اسٹیٹ دہشت گردی، اس کے مقابلے میں کہا گیا، اصل میں یہ کیا ہے کہ یہ ایک انہوں نے سیکولر ورلڈ نے ایک فریم بنایا ہے کہ ایک اسٹیبلش گورنمنٹ جو ہے، ریکگنائز گورنمنٹ، وہ تو ہر قسم کا اقدام کر سکتی ہے، لیکن شارٹ آف دیٹ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کوئی اقدام کرے گا، خواہ وہ اپنی حفاظت کے لیے ہی کر رہا ہو، تو وہ دہشت گرد قرار دیا جائے گا. اور ہم مسلمان بیچارے اتنے سادہ لو ہیں، ہمارے دانشور، ان کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ اصطلاحات ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہیں، ہمیں دبانے کے لیے ہیں، ہمیں دہشت گرد قرار دینا مراد ہے، ہمیں سے مراد مسلمانوں کو، یا یہ واقعی کوئی سیریس چیز ہے کہ صرف اسالٹ کرنے یا کوئی اقدام کرنے کا حق جو ہے وہ صرف اسٹیبلش اسٹیٹ کو ہے. یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اصل میں یہ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جاتی ہیں، اور ہمارے ہی دانشوروں کے قلم سے اور ہمارے ہی تجزیہ نگاروں کی زبان سے وہ نکلواتے ہیں کہ جو بھی اقدام، ملیٹنٹ اقدام بغیر کسی اسٹیبلش گورنمنٹ کے کیا جائے تو وہ سب کا سب کیا ہے، وہ دہشت گردی ہے. اور ان سب کا اطلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ ہوتا ہے. ایک صاحب وہ ہیتھرو ایئرپورٹ پر سلیکٹ ہو گئے ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس میں، مسلمان تھے. تو ان کا جو پہلا ہی لیکچر ہوا اس میں اس کے انسٹرکٹر نے پوچھا کہ آپ میں سے کوئی مسلمان تو نہیں؟ وہ مسلمان چپ کر کے بیٹھا رہا، بولا نہیں. تو اس نے کہا کہ جی اصل میں یہ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس جو ہے اصل میں دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے. اور اس نے اپنے اس پریزنٹیشن میں، اپنے لیکچر میں کہا کہ سب سے پہلا دہشت گرد معاذ اللہ محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلا بڑا فائدہ جو ہوا وہ یہ ہوا کہ قریش نے ریکگنائز کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی طاقت کی حیثیت سے کہ جس سے نیگوشیٹ کیا جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑی فتح تھی، بہت بڑی فتح تھی. باقی جیسا کہ کل میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ اس سارے معاہدے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو دبایا گیا تھا اور قریش کا ہاتھ اونچا رکھا گیا تھا. صرف ایک شرط تھی جس میں یعنی برابری کی بنیاد پر معاملہ تھا کہ عرب کا کوئی بھی قبیلہ آزاد ہوگا، وہ چاہے تو محمد سے دوستی کر لے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ چاہے تو قریش سے دوستی کر لے. اچھا، اب یہ سارا معاہدہ جو ہو رہا تھا اس میں ایک طرف
مسلمان تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، اور دوسری طرف قریش تھے. لیکن جب یہ معاہدہ طے پانے کے بعد اس کی تحریر کا مرحلہ آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری لگی کہ وہ اب اس کو تحریر کریں گے. اور جب بھی ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو پہلے ڈسکشنز ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر تحریر کیا جاتا ہے معاہدے کو. پھر وہ تحریر جو ہے وہ سامنے لائی جاتی ہے اور اس پر جو بھی پلس مائنس کرنا ہوتا ہے، اعتراض کسی گروپ نے لگانا ہوتا ہے، وہ لگایا جاتا ہے اور پھر اس معاہدے پر دستخط کیے جاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاہدہ لکھا، تحریر اس کی، یعنی کاتب معاہدہ جو تھے وہ حضرت علی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور قریش کی طرف سے یہ معاہدہ کرنے کے لیے آیا تھا سہیل بن عمرو، بہت بڑا سردار تھا اور بہت ہی ذہین آدمی تھا. واقعتاً جو نیگوسیشنز کا ماسٹر اور معاہدہ تحریر، اس کو پڑھنا، اس کو نقطہ لگانا، وہ ماسٹر ہوتا ہے اس کا. تو اس نے اعتراض لگایا، اوپر لکھا ہوا تھا کہ بین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والقریش، یہ معاہدہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان ہے. تو بڑا ٹیکنیکل اعتراض اٹھایا سہیل بن عمرو نے کہ نو، اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول ہی مان لیں تو پھر جھگڑا کیا ہے؟ لہذا یہاں پر محمد بن عبداللہ لکھو، محمد رسول اللہ نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اعتراض کو ویلڈ قرار دیا اور حضرت علی سے کہا کہ علی ٹھیک کہہ رہا ہے، رسول اللہ مٹا کر بن عبداللہ لکھ دو. تو حضرت علی نے فرمایا کہ یہ آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، میں تو مانتا ہوں، تو میں کیسے کاٹ سکتا ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قلم دو مجھے اور بتاؤ کہاں لکھا. تو آپ نے خود اس پر قلم پھیر دی. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دور اندیشی تھی کہ اگر وہ مجھے بھی تسلیم کر رہے ہیں ذاتی حیثیت میں تو کم سے کم اب میری ریکگنیشن ہوگی کہ میں بھی ایک پاک ہوں. یہ سارا جو آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں، اسرائیل کو تسلیم کرنا نہ کرنا، ہمارے سارے حکمران جو ہیں تمام مسلمان ممالک کے، وہ اندر کھانے جو ہے وہ دوستی کی پینگیں بناتے رہتے ہیں اسرائیل سے امریکہ کے حکم پر. لیکن بہرحال ابھی تک آفیشیلی پاکستان نے اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کیا. اسی لیے ہمارے پاسپورٹ پر لکھا ہوتا ہے ویلڈ فار آل دا کنٹریز ایکسپٹ اسرائیل. تو اس کو سمجھیے کہ یہ معاہدے میں، یہ انٹرنیشنل ریلیشن میں اس ریکگنیشن کی کیا حیثیت ہوتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کے نتیجے میں اب ایک پاور کی حیثیت سے اپنے آپ کو ریکگنائز کروا لیا. تو انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے آپ کو یقیناً ایک کھلی فتح عطا کر دی ہے. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اور تاکہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ان تمام کمی بیشیوں کو جو آپ سے ہوئی یا ہوں گی، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور آپ پر اپنی نعمت تمام فرمائے، مکمل فرمائے، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور آپ کو سیدھے راستے کی طرف ڈائریکٹ کرے. اب وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ یعنی عرب پر اللہ تعالیٰ کے دین کا جھنڈا لہرانا، یہ ہے منزل. تو جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ خط مستقیم اور ہوتا ہے، صراط مستقیم اور ہوتا ہے، اور جو بھی راستہ گول اورینٹڈ ہو، صحیح راستہ، اسے صراط مستقیم کہتے ہیں. اور صلح حدیبیہ سے پہلے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح سے بہت دور نظر آ رہے تھے، اور اس چھوٹے سے معاہدے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم اپنی منزل کے بہت قریب نظر آئے کہ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریکگنائز کر لیا. اور پھر ایک سال پورا ملا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی کیونکہ 10 سال کا معاہدہ ہو گیا کہ جنگ نہیں ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت بیرون عرب بھی پہنچائی، اور سلاطین کو جو آپ نے خطوط لکھے ہیں اور مختلف جو علاقوں کے گورنرز ہیں ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت کے خطوط لکھے ہیں وہ اسی کے بعد لکھے ہیں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی فتح تھی. اور اس فتح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کے جو راستے ہیں دائیں بائیں مڑنے کے، وہ سارے اللہ تعالیٰ اب ڈائریکٹ کر رہا تھا حضور کو، اب یہ کر لو، اب یہ کر لو، اب یہ کر لو، اب یہ کر لو. اور کتنی دیر لگی؟ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی ہے، اور سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوئی، یعنی سو کلوز. تو
وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی زبردست نصرت فرمائے. هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، وہی تو ہے جس نے نازل فرمائی سکینت مومنوں کے دلوں میں، لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، تاکہ وہ اپنے ایمان میں اور زیادہ اضافہ کر لیں. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے. لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ داخل فرمائے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے باغات میں تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں. یہ جو قرآن مجید میں بار بار ذکر آیا ہے نہروں کا، تو نہریں کس طرح کی ہیں؟ کھلی ہیں کہ بند ہیں؟ اس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں آپ نے واضح فرمایا کہ لا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنا، ولا عین رات، نہ کسی آنکھ نے جنت کی نعمتوں کو دیکھا، ولا خطر علی قلب البشر، اور نہ ہی کسی دل میں ان نعمتوں کا کوئی صحیح تصور آیا. لیکن قرآن مجید جو الفاظ استعمال کرتا ہے اس کی کچھ نہ کچھ مناسبت ضرور ہونی چاہیے. جیسے سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ جب بھی انہیں کوئی کھانے کی چیز دی جائے گی پہلے جنت سمجھیں گے تو وہی ہے جو ہم نے پہلے بھی کھائی تھی دنیا میں، لیکن جب کھائیں گے تو محسوس ہوگا کہ یہ لگتا تو سیب ہی تھا لیکن اٹس سم تھنگ ویری ڈفرینٹ. یہ لگتا تو انار ہی تھا لیکن یہ کوئی سپر ہی چیز ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہریں بہتی ہیں. اب وہ کیسی نہریں ہیں؟ بہرحال ہیں نہریں، یہ ہمیں ماننا پڑے گا. ان آیات کے سلسلے میں جو متشابہات کے درجے میں آتی ہے ان کی کوئی ایک انٹرپریٹیشن اس پر ضد نہیں کرنی چاہیے، بس اوپن رکھنا چاہیے. الفاظ یہی ہیں، جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے سچ فرمایا ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد تو گمراہ نہ کرنا، ہمارے دلوں کو کج نہ کرنا، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرماتے رہنا. اب بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ شاید جو جنت کے محلات ہیں ان کے نیچے پائپس کی شکل میں ہوگی، اس لیے کہ آج ہم پائپوں سے واقف ہو گئے ہیں تو ہمیں یہ بھی ایک پاسبلٹی نظر آتی ہے. ممکن ہے کل کو خود ہماری اپنی انجینئرنگ میں اور ٹیکنالوجی میں اور سول انجینئرنگ میں کوئی اور اس کی شکل جو ہے وہ سامنے آ جائے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ وہ کھلی نہریں چلائے، لیکن کھلی ہونے کے باوجود ان کے اندر کوئی گندگی شامل ہونے کا امکان نہیں. اور اس پر بھی قادر ہے کہ وہ پائپس کی شکل کے اندر یا ایسی کوئی شکل جو ہے جس میں جیسے پائپ ہوتا نا باہر سے گزر رہا ہے اور پھر ہر گھر میں اس کی ایک برانچ جو ہے وہ آ رہی ہے. اور بعض صورتوں کے اندر آتا ہے یہ بھی تذکرہ کہ گزریں گی اور وہ ان کی کوئی برانچز جو ہیں وہ اپنے محلات کے اندر لے آئیں گے. تو یہ بھی امکان موجود ہے، لیکن نہ ہمیں اس امکان پر ضد کرنی چاہیے، نہ اس امکان پر ضد کرنی چاہیے، نہ کسی تیسرے امکان کو رد کرنا چاہیے. لیکن ہوگی ایسی ہی کیفیت کہ گھر اونچے ہوں گے اور ان سے ذرا لو لیول پر نہریں بہری ہوں گی، باغات سے بھی نیچے لیول پر. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے. وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کی برائیوں کو دور فرمائے. وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہ اللہ کے ہاں ان کی بہت بڑی کامیابی ہوگی. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، جن لوگوں کو عربی زبان کا تھوڑا سا ٹچ ہے وہ یہ نوٹ کریں کہ یہ جو آیا تھا نا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ لام کئی تھا تاکہ اللہ تعالیٰ داخل فرمائے مومنوں کو. اب جتنے بھی فعل مضارع آئیں گے یہ زبر کے ساتھ، وہ سب کے سب جو ہیں وہ لام کئی کے اندر ہوں گے، تاکہ 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 تاکہ. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، الظانین باللہ ظن السوء، جو گمان رکھتے تھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں برے برے. علیہم دائرۃ السوء، آپ ذہن میں لائیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں
اور میکسیمم لوگ میرے ساتھ آئیں. تو منافقین نے اس پر یہ ساری باتیں بنائی کہ لو جی نمی سنو، خودکشی کرنے جا رہے ہیں، عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے معاذ اللہ کہ دشمنوں کے نرغے میں ہے خانہ کعبہ اور یہ وہاں پر عمرہ کرنے جا رہے ہیں. تو وہ کیا تھا؟ وہ ان کا گمان تھا. دیکھیے اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے. علیہم دائرۃ السوء، وہ خود ہی برائی کے پھیر میں آنے والے ہیں. وغضب اللہ علیہم، اور اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے. ولعنہم، ان پر لعنت فرماتا ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جہنم، اور اس نے ان کے لیے جہنم تیار کی ہے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. ابیڈنٹ. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کے سارے لشکر اللہ ہی کے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا، متنبع کرنے والا بنا کر. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ اے ایمان والو تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور اللہ کے رسول کی تعظیم و توقیر کرو. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو صبح اور شام. ان الذین یبایعونک، یہ وہی بیعت ہے جس کا کل میں نے ذکر کیا تھا، بیعت علی الموت. اس کو بیعت رضوان بھی کہتے ہیں. وہ اس لیے کہ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے کہ اے نبی جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے سارا خوف ہونے کے باوجود، بے سر و سامانی کے باوجود، تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. تو اس لیے یہ بیعت رضوان بھی کہلاتی ہے. اس کو بیعت الشجرہ بھی کہتے ہیں کہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیعت لی تھی. اور وہ موت کی بیعت تھی کہ ہم مر جائیں گے، یہاں سے نہیں ہلیں گے. لہذا اس کا ایک عنوان بیعت علی الموت بھی ہے، موت کی بیعت. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک وہ لوگ جو اے نبی آپ سے بیعت کر رہے تھے یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیعت کر رہے تھے. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا. یعنی نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے، اوپر اس صحابی نے ہاتھ رکھا ہے، آپ سے بیعت کی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان سب کے اوپر میرا ہاتھ تھا. اس سے زیادہ خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے صحابہ کرام کی. فمن نقص فانما ينقص على نفسه، اور جو کوئی عہد شکنی کرے گا تو بے شک اس کی عہد شکنی کا وبال اسی پر آئے گا. ومن اوفى بما عاهد عليه الله، اور جو کوئی ایفا کرے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدے کو، فسيؤتيه اجرا عظیما، تو ان قریب اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم سے نوازے گا. سيقول المخلفون من الاعراب، ضرور کہیں گے تم میں سے وہ لوگ کہ جو پیچھے رہ گئے تھے، من الاعراب بدوی عربوں میں سے، شغلتنا اموالنا واہلنا، ہمیں مشغول کر رکھا تھا ہمارے مالوں نے، واہلنا اور اہل و عیال کی فکر نے. فاستغفر لنا، تو آپ ہمیں معاف فرمائے. یہاں جو معاف فرمانا ہے وہ ایکسکیوز کی معنی میں ہے. سو پلیز ایکسکیوز اس، یعنی ہمیں آپ جانے پر مجبور نہ کریں، ساتھ ہمیں چھٹی دے دیں. یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنی زبانوں سے وہ کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا، تو ان سے کہہ دو تو اچھا تو کس میں یہ طاقت ہے جو روک دے تم سے اللہ کو ذرا بھی، اگر وہ چاہے تو تمہیں ضرر پہنچائے اور چاہے تو تمہیں نفع پہنچائے. بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. بل ظننتم اللہ ینقلب الرسول، اصل میں تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ اللہ ینقلب الرسول والمؤمنون الی اہلیہم ابدا، یہ منافقوں سے خطاب ہے. اصل میں تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے کبھی بھی اپنے گھروں کو واپس نہیں لوٹیں گے. وَزُّيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہ بات تمہارے دلوں کے اندر کھبی ہوئی تھی، اچھی لگ رہی تھی تمہیں بہت زیادہ.
وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور تم برے برے گمان کر رہے تھے، وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، حالانکہ تم وہ لوگ ہو جنہیں بہرحال ہلاک ہونا ہے۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو کوئی ایمان نہ رکھے اللہ پر اور اس کے رسول پر، فَإِنَّ أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، تو ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ وہ جو ہم نے سورہ شورا میں پڑھا تھا نا، ایک ایکسپریشن 2-3 دفعہ آیا تھا، وَيَعْفُو عَن کَثِيرٍ، کہ اگر تمہاری کرتوتوں کو دیکھا جائے تو پھر تمام کام چکا دیا جانا چاہیے تھا، لیکن وَيَعْفُو عَن کَثِيرٍ، اللہ تعالیٰ تمہاری بہت سی حرکتوں سے درگزر فرماتا ہے۔ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ، ضرور کہیں گے یہ پیچھے رہ جانے والے، جب تم جانے لگو گے مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے تو کیا کہیں گے؟ ذرونا، ذرا ہمیں اجازت دو نا، نتبعکم، کہ ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں۔ یہ اصل میں کیا تھا کہ صلح حدیبیہ میں جو لوگ گئے تھے تو اس کی آخر میں جا کے وہ ذکر آئے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ آپ اس دین کو غالب کریں، اور یہ جو فتح مبین ہم نے آپ کو عطا کی ہے، اس کے فوراً بعد ہم آپ کو ایک فتح عطا کرنے والے ہیں، اور وہ فتح کیا تھی؟ وہ فتح خیبر تھی۔ اچھا، اب جب معلوم ہوا منافقین کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری مل گئی ہے فتح کی، اور وہاں بہت سا مال غنیمت ملنے والا ہے، تو ان منافقین نے اجازت چاہی کہ ہمیں بھی اجازت دیجیے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ جو ہیں وہ چلیں اس مہم کے اندر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت نہیں دی۔ تو کہیں گے ضرونا نتبعکم، کہ ہم بھی آپ کے پیچھے آپ کے ساتھ چلیں۔ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، تو کیا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو بدل دیں؟ یہاں کلام سے مراد فیصلہ ہے، ورڈکٹ۔ قل لن تتبعونا، تو ان سے کہہ دینا تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلو گے۔ کذالکم قال اللہ من قبل، اور یہ بات تمہارے حق میں اللہ تعالیٰ پہلے ہی فرما چکا ہے۔ فسیقولون، تو پھر یہ کہیں گے اے مسلمانوں آپ سے، بل تحسدوننا، اصل میں تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی بات میں صحیح بات ان لوگوں کی سمجھ میں آتی ہی نہیں۔ قل للمخلفین من الاعراب، تو کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہنے والے بدوؤں سے، ستدعون الی قوم اولی باس شدید، تمہیں پکارا جائے گا ایک بڑی جنگجو قوم کے ساتھ لڑنے کے لیے، تو قاتلونہم، تمہیں ان سے جنگ کرنی ہوگی، او یسلمون، یا وہ مطیع ہو جائیں، فَإِن تُطِیعُوا یُؤْتِکُمُ اللَّهُ اجرا حسنا، اور اگر انہوں نے اطاعت تسلیم کر لی تو اللہ تعالیٰ تمہیں اچھے اجر سے نوازے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ موڑو گے، کما تولیتم من قبل، جیسے تم نے پہلے منہ موڑا تھا، یعذبکم عذابا علیما، اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب سے دوچار فرمائے گا۔ لیس علی الاعمی حرج، اندھے پر کوئی گناہ نہیں، ولا علی الاعرج حرج، اور لنگڑے پر بھی کوئی گناہ نہیں، ولا علی المریض حرج، اور مریض پر بھی کوئی چارج نہیں کہ وہ آپ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نہ جائے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی بھی کہنا مانے گا اللہ اور اس کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، تو اللہ تعالیٰ اس کو داخل فرمائے گا ایسے باغات میں، تجری من تحتہا الانہار، کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو کوئی بھی منہ پھیرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔ جنت کے بارے میں ایک بات اور نوٹ کیجئے کہ اس دنیا میں جنت اصل میں ایک راستہ ہمیں دکھایا گیا ہے کہ اگر تم میرے بندے بن جاؤ گے، میرے وفادار ہوگے، تو میں تمہیں باغات میں گھرے ہوئے
ایسے محلات عطا کروں گا کہ جن میں باغات کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور تم وہاں سے نکالے نہیں جاؤ گے. اب اگر ہم اپنا جائزہ لیں اس دنیا میں تو what we are after, اگر ہمیں سے شخص تجزیہ کرے کہ اس کا زندگی میں گول کیا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص 30 سال سروس کر کے ریٹائر ہوتا ہے اور اس کا ساتھ والا دوست جو اس کے نیکسٹ ڈیسک پر بیٹھتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ فرسٹ یور اچیومنٹ, کیا تم نے کمایا ہے ان 30 سالوں میں؟ تو بڑا خوش ہو کر بتاتا ہے کہ میں نے ایک پلاٹ خرید لیا ہوا ہے, بنیادیں بھی بھر دی ہوئی ہیں, ابھی مجھے گریچوٹی کے پیسے ملیں گے تو 4 کمرے بھی بنا ہی لوں گا. اب سوال یہ ہے کہ یہ کیوں ہے اچیومنٹ؟ اس لیے کہ اگر کوئی شخص کرائے کے مکان میں رہتا ہے تو جب بھی کال بیل بجتی ہے یا فون کی گھنٹی بجتی ہے تو اسے ایک خیال ضرور آتا ہے تو کنجر کے مالک مکان نہ ہوئے کہنے واسطے کہ مکان خالی کر دو. ہوتا کہ نہیں ایسا؟ قرآن مجید یہ بات بار بار کہتا ہے, خالدین فیہا, ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے, کبھی تم اس پہ سے نکالے نہیں جاؤ گے. پھر اگر کوئی شخص جو ہے کسی آفس کے مکان میں رہتا ہے کہ اس کو امپلائر کی طرف سے ریزیڈنس ملی ہوئی ہے تو اسے معلوم ہے کہ بہرحال نوکری ختم ہوگی تو پھر گھر بھی جائے گا, لہذا وہ بھی چاہتا ہے کہ اس کا ایک گھر ہو. ایک فکر اور ہوتی ہے انسان کو گھر کی کہ فیصل آباد کے جتنے بھی لوگ ہیں یہاں کے شروع کے رہنے والے, وہ پہلے کہاں رہتے تھے؟ گرو نانک پورے میں رہتے تھے یا پکی باڑی میں رہتے تھے. یہی پرانی آبادیاں ہیں نا فیصل آباد کی. اور پھر وہ چھوڑ کر آئے پھر کھلی آبادیوں میں, کوئی پیپلز کالونی میں آیا, کوئی سمن آباد گیا, کوئی غلام آباد گیا. فرق کیا تھا؟ وہ جو گھر تھے محلوں کے پہلے, ان میں بیٹھک کا دروازہ گلی میں کھلتا تھا اور اٹیچڈ گھر تھے سارے, سب کی ادھر بھی سانجی دیوار اور ادھر بھی مشترکہ دیوار, اور بریدنگ سپیس نہیں تھی ان گھروں کے اندر. آپ بیٹھک میں بیٹھ کے اپنے اہلیہ کے ساتھ کوئی گفتگو نہیں کر سکتے تھے, اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی گفتگو باہر سنی جا سکتی ہے. جو 2 آدمی گزر رہے ہیں باتیں کرتے ہوئے آپ ان کی باتیں سن سکتے ہیں. ہر ریڑی والا چھابڑی والا جو بھی آواز لگا رہا ہے وہ آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے. تو آپ کالونیز میں منتقل ہوئے تو فرق کیا تھا؟ کم سے کم ایک سائڈ جو تھی وہ اٹیچ نہیں تھی, اس میں گلی تھی, اس میں آپ کی کھڑکیاں کھلتی تھی اور ایک گیٹ تھا, گیٹ کے سامنے فرنٹ یارڈ تھا, پھر ویرانڈا تھا, پھر آگے جو ہے وہ اپارٹمنٹ شروع ہوتے تھے, ریزیڈینشل اپارٹمنٹ. تو آپ نے وہ گھر چھوڑے اور آپ ان کالونیز میں آ گئے. پھر اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 پیسے دیے تو آپ وہ 7 مرلے یا 10 مرلے کے گھر چھوڑ کر آپ کھلی آبادیوں میں آ گئے. 1 کنال 1.5 کنال کا گھر ہے اور اس میں سامنے بھی باغیچہ ہے, پیچھے بھی چھوٹا سا باغیچہ ہے. اور 4 پیسے آئے تو اور بڑا گھر آپ نے لیا جس میں چاروں طرف باغیچے ہیں. اور پھر اور پیسے 4 آئے تو آپ نے لوکیشن کو سوچا کہ کہاں ہو, نہر کے کنارے. قیمت کیوں زیادہ ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت رکھتی ہے کہ جہاں وہ رہتا ہو نیچے کوئی ندی, کوئی جھیل, کوئی دریا, کوئی سمندر بہتا ہو تو پھر اس کے دل کی کلی کھلتی ہے. اب اللہ تعالیٰ ہمیں جو گھر دکھا رہا ہے وہ کون سا گھر ہے؟ نوٹ کیجیے گا. پہلے سب سے پہلی بات جو بار بار کہتا ہے وہ کیا ہے؟ خالدین فیہا, تم ان میں سے نکالے نہیں جاؤ گے. پھر وہ باغیچوں میں گھرے ہوئے گھر ہوں گے, پھر ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. تو انسان دنیا میں جو ہلکان ہو رہا ہے, یعنی جیسے میں نے آپ کو ملازم آدمی کی مثال دی, کاروباری آدمی بھی جس دن وہ سوچے گا اس کا کاروبار اسٹیبلش ہو گیا, کیا کرے گا؟ گھر بنائے گا. انڈسٹریلسٹ بھی گھر بنائے گا اور زمیندار بھی گھر بنائے گا. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ تم جو ایک گھر کے پیچھے مارے پھر رہے ہو, ہلکان ہو رہے ہو, آؤ میرے پاس. جیسے ہوتا نا کوئی شخص جو ہے وہ کیپیبل آدمی ہوتا ہے تو اس کو مختلف طرف سے آفر آتی ہے کہ تمہارے پاس کام کرو آ کے, ہم تمہیں اتنی تنخواہ دیں گے, گاڑی دیں گے, یہ دیں گے, وہ دیں گے. اور دوسرا امپلائر جو کہتا ہے ہم اس سے زیادہ دیں گے, تمہیں ریزیڈنس بھی دیں گے ساتھ. اب انسان جو ہے وہ بکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ کل الناس یغدو فبائع نفسہ, ہر شخص ایک نئی صبح کرتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بیچتا ہے. فموتقھا او موبقھا, تو یا تو اپنے آپ کو وہ جہنم کی آگ سے
آزاد کرا لیتا ہے یا اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں مبتلا کر لیتا ہے۔ تو انسان جو ہے وہ گھر کے پیچھے پھر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ تم میرے پاس آ جاؤ، میرے بندے بن جاؤ، میں تمہیں گھر دوں گا، ون آف یور چوائس، اور وہ ایسا ہوگا کہ تم اس میں سے کبھی نکالے نہیں جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گھر کی طلب ہمیں عطا فرمائے، اس کی چاہت ہمیں عطا فرمائے، اور یہ جو ہم مارے مارے پھر رہے ہیں، دن صبح سے لے کر شام تک ہلکان ہو رہے ہیں، اپنے رب کو بھی ناراض کر رہے ہیں، اور گھر بنانے کی فکر میں جو ہمارے خیال میں ہمارا اپنا ہوگا اور ہم اس میں سے نکالے نہیں جائیں گے، جبکہ کرایہ دار تو پھر مالک مکان تو پھر بھی آپ سے کہتا ہے نا کہ آپ یہ گھر خالی کر کے چلے جائیں اپنے پاؤں چل کر، لیکن جب حضرت اسرائیل علیہ السلام آئیں گے اللہ تعالیٰ کے وارنٹ لے کر، تو پھر آپ اپنے پاؤں چل کر اس گھر سے نہیں نکلیں گے، بلکہ آپ کے بچے چارپائی پہ ڈال کر آپ کو مٹی میں جا کے دفن کر دیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو کوئی منہ پھیرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اب وہ بات آ گئی بیت رضوان والی۔ اللہ تعالیٰ بلا شبہ راضی ہو گیا مومنوں سے، اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، جب اے نبی وہ آپ کے ساتھ بیعت کر رہے تھے ایک درخت کے نیچے، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، تو جو کچھ ان کے دلوں کی کیفیت تھی وہ اللہ جانتا تھا۔ یعنی جو ریئلسٹک اپروچ تھی وہ کیا تھی کہ مت ماری گئی، ایک ایک تلوار تمہارے ساتھ ہے اور تم قریش سے لڑائی مول لینے لگے ہو، عقل ٹھکانے ہے تمہاری۔ لیکن ان سارے خدشات کے باوجود ان کا جو سم تھنگ وچ گوز ٹو دیئر کریڈٹ وہ کیا ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑا۔ اب یہ ہے جو چیز اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہی ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گیا، اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جب وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، فعلم ما فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم تھا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، فانزل السکینۃ علیہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینت نازل فرمائی، سکون عطا فرمایا انہیں، واصابہم فتحا قریبا، اور انعام میں عطا فرمائی ایک قریبی فتح، یہ وہ خیبر کی فتح ہے، وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور مال غنیمت بہت سا جو عنقریب وہ حاصل کریں گے، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے۔ يا